الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، روئے زمین پر دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ان دو چیزوں کو آپ مضبوطی سے تھامے رہو گے تمہارا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو وزندار بوجھل چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے حالات تمہیں راہ راستے سے ہٹا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظام بنایا دنیا کا تو اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی تمام تر ضروریات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت عطا کی، قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں قیامت تک آنے والے ہر زمانے میں انسانوں کے جو تقاضے ہوں گے، جو ضروریات ہوں گی، قرآن کریم میں وہ سب کچھ موجود ہے، حالات کا حل موجود ہے۔ قیامت تک کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ قرآن کریم ہماری رہنمائی نہ کرے۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہے آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم اسے تھامے رہو گے اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرتے رہو گے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، راہ راستے سے تمہیں ہٹا نہیں سکے گا۔ آدمی دین و دنیا کے اعتبار سے جب تک صحیح راستے پر ہوتا ہے اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان کب ہوتا ہے؟ چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، جب وہ صحیح راستہ چھوڑ کر کے غلط راستے پر پڑ جاتا ہے، چاہے وہ غلط راستے پر اپنی مرضی سے جائے، چاہے اس غلط راستے پر کوئی اسے دھوکہ دے کر کے بہکا اور گمراہ کر کے ڈال دے تو وہ نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ اور جب تک وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی اگر دیکھی اور پڑھی جائے اور اس کو سامنے رکھ کر کے حالات کے زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر اپنی راہ طے کی جائے تو انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی مکی زندگی ہے، ایک زندگی مدنی زندگی ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں پر دو طرح کے حالات ہیں، یا تو خوشگوار خوشحال حالات ہوں گے،
یا پھر جو ہے تنگی، پریشانی، مصیبت، آزمائش، اس طرح کے حالات سے اسے تو گزرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ دیکھو، آپ کوئی عرب کے معمولی قبیلے کے شخص نہیں تھے۔ آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کے آباء و اجداد نیک نام، معزز، شریف لوگ تھے۔ مکے کی سرداری ان کے ہاتھ میں تھی، کعبے کی تولیت ان کے پاس تھی۔ پورا عرب قبیلے قریش کا احترام کرتا تھا۔ معمولی قبیلے کے فرد نہیں تھے۔ آپ اندازہ کرو، مکے کی سرداری ان کے پاس تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب مکے کے وہ سردار تھے کہ اچھوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے بات کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری وجاہت بھی عطا کی تھی۔ ظاہری وجاہت کہ آدمی جب پہلی نظر میں دیکھے تو دیکھ کر کے متاثر اور مرعوب ہو جائے۔ اللہ نے قد و قامت بھی دیا تھا، رنگ و روپ بھی عطا کیا تھا، صلاحیتیں، خوبیاں بھی عطا کی تھی، حکمت و دانائی بھی تھی، شرافت و پاک بازی بھی تھی۔ مکے میں نیک نام تھے۔ وہ وقت یاد کرو، وہ واقعہ جب ابرہہ نے مکے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بیت اللہ کو ڈھا کر کے یمن میں بیت اللہ جیسا ایک گھر بنانے کا ارادہ کیا، اور منشا یہ تھی کہ لوگ حج کے لیے مکہ نہ جائے، دنیا بھر کے لوگ یمن آئیں اور میں جو گھر بناتا ہوں اس گھر کا احترام کرے اور وہاں آ کر کے عبادت کرے۔ حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ اس نے ایک سخت فیصلہ لیا کہ مکے پر حملہ کیا جائے اور بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے۔ اس زمانے میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکہ پہنچا تھا۔ مکے کے لوگوں نے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور اس نے اپنے لشکر میں آگے جو لائن بنائی تھی وہ ہاتھی سواروں کی لائن تھی کہ ان کے سامنے بڑے سے بڑا لشکر بھی رک نہیں سکتا تھا۔ اس انداز پر وہ مکے پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلا تھا۔ جب اس کی فوج مکے کے قریب آئی تو اس کے فوجیوں نے جو مکے والوں کے اونٹ بکریاں ادھر ادھر چر رہے تھے، انہوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا، ان کو ذبح کرنا اور کھانے پینے کا پروگرام بنانا، یہ ترتیب انہوں نے رکھی۔ اب ظاہر بات ہے اتنا بڑا لشکر تھا، ان کی جو ضروریات کھانے پینے کی تھی وہ اسی طرح پوری ہو رہی تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی مزدلفہ کے قریب چر رہے تھے۔ ابرہہ کے فوجیوں نے گھیر کر وہ سارے اونٹ پکڑ لیے۔ جب اس بات کی اطلاع عبد المطلب کو پہنچی تو عبد المطلب خود گئے ابرہہ سے ملنے، اور جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اسے خبر ملی کہ مکے کا سردار آ رہا ہے، تو وہ یہ سمجھا کہ مکے کا سردار ہے، میرے لشکر کو دیکھ کر کے اور میرے لشکر کے حملہ آور ہونے کے فیصلے سے متاثر ہو کر کوئی بات کرنے کے لیے آ رہا ہوگا، تو اس کو انتظار تھا۔ اور جب آپ کے دادا عبد المطلب اس کے لشکر میں اور اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے تخت پر اپنے برابر میں بیٹھنے کی جگہ رکھی تھی، اور جب آپ کے دادا عبد المطلب پہنچے تو ان کے قد و قامت، چہرے کی وجاہت، رنگ روپ، رکھ رکھاؤ دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اور جب عبد المطلب قریب پہنچے تو ابرہہ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ دو ٹوک انداز میں صاف ستھری بات رکھی، آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹوں کی واپسی کے لیے آیا ہوں، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں۔
ابرہہ کہنے لگا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مکے پر حملہ ہونے والا ہے اور بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو منہدم کرنا ہے، اس سلسلے میں تم کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہوگے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا تھا، انا رب الجمل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کے متعلق بات کروں گا۔ رہ گیا یہ شہر، یہ بلد امین ہے اور بیت اللہ اوپر والے کا بنایا ہوا گھر ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت اور ان کی واپسی کی بات کروں گا، اور جس نے یہ شہر بسایا ہے اور جس نے یہ گھر بنایا ہے وہ اپنے گھر کی، اپنے شہر کی حفاظت کرے گا۔ اس واقعے سے جو بات مجھے بتانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قبیلے قریش ہی کے نہیں، مکے کے سردار تھے اور پورا مکہ احترام کرتا تھا۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سلسلہ نسب میں ان شخصیات کو، جو شخصیت نبی کے وجود کا ذریعہ بنی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ظاہری ساری خوبیاں عطا کی۔ کسی نبی کے متعلق آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ نبی اپنگ تھا، آنکھوں سے عیب دار تھا، بہرا تھا، زبان میں لکنت تھی، ناسمجھی کی بات کرتا تھا، کسی نبی کے متعلق نہیں سنا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو جب چنا تو ان کو ہر اعتبار سے وہ خوبیاں عطا کی کہ ان کے زمانے میں کوئی بڑے سے بڑے دانا و بینا ہو، کوئی بڑے سے بڑا بہادر جنگجو ہو، کوئی بڑے سے بڑا حکمراں اور سیاسی فیصلے کرنے والا ہو، کوئی انتہائی شریف، سچ بولنے والا، حق بات کرنے والا ہو، وہ کسی خوبی میں نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر خوبی میں نبی سب سے بالا، سب سے اعلیٰ ہوتا تھا، تاکہ کسی کو ان کو ماننے میں، ان کی اتباع کرنے میں تردد نہ ہو۔ ہر شخص ان سے نیچے تھا۔ اللہ نے انبیاء کو یہ خوبیاں عطا کی۔ عرب کا ایک پہلوان تھا، اور ظاہر بات ہے جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے بات کرتا ہے۔ عرب کا مشہور پہلوان تھا رکانہ، جس کے متعلق آتا تھا کہ کبھی اس کی پیٹھ زمین سے نہیں لگی۔ بڑے سے بڑے پہلوان سے مقابلہ ہوتا تھا، جیت جاتا تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دو گے تو میں ایمان لے آؤں، مجھے اور کچھ نہیں سمجھتا، مجھے اور کچھ نہیں سمجھتا، بس اتنا سمجھتا ہے کہ میں پہلوان ہوں، اگر تم مجھے ہرا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان نہیں تھے، پہلوان نہیں تھے کہ اکھاڑے میں انہوں نے محنت کی ہو، برسوں ریاضت کی ہو، ورزش کی ہو اور اکھاڑے میں لوگوں سے مقابلہ کرتے ہو۔ یہ آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان نہیں ہے۔ لیکن جب ایک پہلوان نے آپ کو چیلنج کیا، اور عرب کا مشہور پہلوان رکانہ، اس نے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں سمجھتا کہ آپ کیا ہو، مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ میں پہلوان ہوں، اگر تم مجھے پچھاڑ دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور آنے کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا۔ جو کبھی نہ ہارا ہو، کبھی دنگل میں اس کی پیٹھ زمین سے نہ لگی ہو، جب اللہ کے رسول نے اسے پچھاڑ دیا تو وہ حیران ہو گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ایسا کیسے ہوا، دوبارہ مقابلہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ مقابلہ ہو جائے۔
اور دوبارہ مقابلہ ہوا، اللہ کے رسول نے اس کو پھر پچاڑ دیا۔ بتانا یہ تھا کہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے مقابلے میں اس سے پچاڑ دیا تو اتفاق ہو گیا ہوگا، ایسا نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ایسا کیسے ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو، تو اس نے کہا کہ دوبارہ مقابلہ۔ اللہ کے رسول پوری طرح پر اعتماد تھے اور جانتے تھے کہ میں اسے پچاڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ دوبارہ مقابلہ کر لو۔ دوبارہ مقابلہ ہوا، اللہ کے رسول نے اس کو پھر پچاڑ دیا۔ مجھے جو بات کہنی ہے کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے اللہ کسی انسان میں جو خوبی ہونی چاہیے وہ تمام خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور یہ اتفاق نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی عطا و بخشش تھی۔ بڑے بڑے بہادر میدان جنگ میں جب مقابلے سے کتراتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے۔ جنگ حنین کو آپ اگر پڑھو گے تو اندازہ ہوگا، اچھے اچھے بہادر میدان چھوڑ چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، جھوٹا شخص نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اپنے دادا کی شجاعت، اپنے دادا کی بہادری، اپنے دادا کی نیک نامی کا حوالہ دے کر حضور نے کہا تھا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کے خاندان سے ان کا پوتا ہوں۔ آپ نے میدان نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کی ایک زندگی مکی زندگی ہے اور ایک زندگی مدنی زندگی ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں اللہ کے رسول کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ مکی زندگی پھر کسی موقع پر بتائیں گے۔ مدنی زندگی نیک نامی ایسی تھی کہ عرب کے لوگ صادق کہتے تھے، امانت داری ایسی تھی کہ آپ کو امین کا خطاب دیا گیا تھا اور آپ کو الصادق الامین کہا جاتا تھا۔ وہ زمانہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جب شراب پیتے تھے تو فخر کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے کہ یہ 10 سال پرانی شراب ہے، یہ 50 سال پرانی شراب ہے، اور یہ 100 سال پرانی شراب ہے۔ زنا کرتے تھے، مجلسوں میں فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ رات میں نے اتنے تیر مارے۔ لوگوں کو لوٹ لینا، لوگوں کے حق کو غصب کر لینا، کمزوروں کو دبانا فخر سمجھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر کہا جائے تو جنگل راج تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ وہ زمانہ تھا، اور اس زمانے میں اس زمانے کے لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ 40 سالہ زندگی اللہ کے رسول نے اس شان کے ساتھ گزاری کہ پورے عرب میں آپ کی شرافت کے ڈنکے بجتے تھے، آپ کی پاکیزگی اور پاک بازی کے اوپر دنیا مثال دیتی تھی، آپ کی سچائی ضرب المثل تھی، آپ کی شرافت ایک نمونہ تھی۔ جب آپ کو اللہ نے نبی بنایا اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے حکم کے مطابق کہ اب علل اعلان تبلیغ کرو، مکے کے لوگوں کو جمع کیا تھا اور جمع کر کے یہ کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا اور تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو تم میری بات مانو گے؟ سب لوگ حیران ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور جواب یہ دیا کہ نعم ما جربنا علیک الا صدقا، اگر آپ کہتے ہو تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آج پورے عرب کے کسی قبیلے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرے۔
ہم کوئی گرے پڑے کمزور لوگ نہیں ہیں. آج کسی قبیلے کی ہمت نہیں ہے کہ ہم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکے. لیکن آپ اگر کہو گے تو مانیں گے. کیوں؟ آج 40 سال کا زمانہ تم نے ہمارے درمیان گزارا ہے. ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا. ہمیشہ آپ نے سچ کہا ہے. اگر آپ کہو گے تو مان لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ کسی طاقتور لشکر کے حملہ کرنے کے بعد جو تباہی و بربادی آتی ہے اس سے زیادہ نقصان اس بات میں ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے سینکڑوں کی عبادت کرو، بت پرستی اور شرک میں مبتلا رہو. یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ. آپ کا چچا ابو لہب کہنے لگا تبن لکا علی ھذا جمعتنا، کہ تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اس کے لیے بلایا تھا؟ مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، بتانا یہ ہے کہ 40 سالہ زندگی آپ نے اس طرح گزاری تھی کہ آپ کی سچائی ضرب المثل تھی. 1000 اختلاف کے باوجود جب آپ دعوت و تبلیغ میں لگ گئے تھے، اللہ کا پیغام شرک کے خلاف علل اعلان دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، تو بھی لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے. وہ واقعہ آپ یاد کرو، جب آپ ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ جانے لگے تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تھا، لوگوں کی امانتیں بتائی تھی کہ یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی امانت ہے، اور صبح ہوگی تو سب کو ان کی امانت پہنچا دینا. اس زمانے میں کسی کے پاس کوئی امانت رکھتا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی رکھنے پر مجبور تھا کہ میں اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، میرا مال اگر محفوظ رہے گا تو محمد ابن عبداللہ کے پاس محفوظ رہے گا. آپ کو مانتے نہیں تھے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیشہ مخالفت کی، لیکن اپنا مال اگر رکھنا تھا تو امانت آپ کے پاس رکھتے. آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی شرافت، آپ کی پاک دامنی ضرب المثل تھی. آپ کی حکمت اور دانائی لوگوں کے نزدیک معتبر تھی. وہ واقعہ یاد کرو، جب بیت اللہ کی سیلاب آیا، بیت اللہ کی دیواریں گر گئی، لوگوں نے تعمیر شروع کی، حلال پیسہ صرف لگے گا یہ فیصلہ کیا، اور جب حجر اسود کی تنصیب کا موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اور فخر اس کے قبیلے کو حاصل. تلواریں نکل گئی کہ یہ حجر اسود ہم اپنے ہاتھ سے لگائیں گے، کسی اور کا حق نہیں ہے، ہمارا حق ہے. جنگ تک نوبت آ گئی تو کسی نے کہا کہ ہم فیصلہ اس بات پر کرتے ہیں کہ کل اللہ کے گھر میں حرم میں جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اپنا فیصل مانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، آپ جوان تھے. میرا یہ جملہ آپ یاد رکھنا، اس وقت ظاہری طور پر اللہ کے نبی نہیں تھے، جوان تھے. اور جب لوگ صبح کے وقت میں دیکھے تو سب سے پہلے اللہ کے حرم میں داخل ہونے والے محمد ابن عبداللہ تھے. اس وقت محمد الرسول اللہ نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ تھے. قبیلوں کے سردار جو عمر دراز اور بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا تھا کہ ھذا محمد رضینا بہ الامین الصادق، کہ یہ نوجوان جو آیا ہے یہ محمد ابن عبداللہ ہے، ہم اس کو پسند کرتے، اس کے فیصلے پر راضی رہیں گے. کیوں؟ کہ یہ صادق بھی ہے اور یہ امین بھی ہے. آپ نے فیصلہ کیا، اپنی چادر بچھائی، حجر اسود کو چادر کے بیچ میں رکھا، تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا کہ اس چادر کو پکڑ کر کے اٹھاؤ اور لے کر کے چلو کعبے کی دیوار کے پاس.
سب نے اس فیصلے کو قبول کیا، وہ ہاتھ لگا کر اٹھایا اور کعبے کی دیوار تک لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم سب مجھے اپنا وکیل بنا دو، میں تم سب کی طرف سے اس حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیتا ہوں۔ سب نے قبول کیا۔ اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ تھے، محمد الرسول اللہ نہیں تھے۔ آپ کی یہ خوبی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی سچائی، آپ کی شرافت، آپ کی پاک دامنی، آپ کا تحمل اور آپ کا قوت فیصلہ، آپ کی دانائی، یہ ساری چیزیں سب کے نزدیک معتبر تھی۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کی لائن سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ سب کو معلوم۔ سیرت کی تقریروں میں آپ نے سنا، آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، آپ گزرتے تھے، گھر کی عورتیں گھر کا کچرا جمع کر کے رکھتی تھی، آپ پر پھینک دیتی تھی، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر لوگ کھینچتے، بیت اللہ میں حرم شریف کے پاس نماز کی حالت میں تھے، ابو جہل نے آ کر آپ کی گردن پر پیر رکھنے کی کوشش کی تھی، آپ سجدے کی حالت میں تھے، کہیں اونٹنی ذبح ہوئی تھی، اس کی اوج اور بچہ دانی لا کر آپ کی پیٹھ پر ڈال دی گئی۔ عبداللہ ابن مسعود تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن ہمت نہیں تھی کہ روک سکتے اور اس غلاظت کو آپ کی پشت مبارک سے ہٹا سکتے، روتے ہوئے گھر گئے، گھر جا کر کے اس بات کی خبر دی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آئی جو بچی تھی، آ کر انہوں نے کسی طرح ڈھکیل کر کے آپ کے پشت مبارک سے وہ غلاظت ہٹائی۔ آپ کو دیوانہ کہا جاتا تھا، آپ کو ساحر اور کاہن کہا جاتا تھا، بھرے مجمع میں آپ کی بے عزتی اور توہین کی جاتی تھی۔ آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو پیچھے ہلڑ نوجوانوں کو لگا دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ ایک لمحے کے لیے ہم میں سے کوئی آدمی ایسے حالات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا بھلا آدمی اگر اس کے پیچھے 4 بچوں کو لگا دو کہ یہ پیچھے چلتے رہیں اور اس طرح کی بات کہتے رہیں، اچھا آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ گھر سے نکلنا چھوڑ دیتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، حالات کے سامنے شکست تو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا۔ ہے ہم میں سے کسی کی طاقت، ہم گلی میں جا رہے ہوں، کسی گھر سے کوئی ہم پر اگر گندا پانی ڈال دے، ہم پر کچرا پھینک دے، ہم برداشت کریں گے؟ اور یہ روز کا معمول تھا، روز کا معمول تھا، یہ دن 2 دن کی بات نہیں تھی۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب گھر سے روزانہ کچرا ڈالا جاتا تھا اور جب آپ گزرے تو کچرا نہیں آیا تو آپ بھی سوچنے لگ گئے کہ کیا بات ہے کہ آج کچرا نہیں آیا۔ گئے تو معلوم پڑا جو عورت کچرا ڈالتی تھی وہ بیمار ہے۔ آپ نے اس کی عیادت کی، اس کا مزاج پوچھا، اس کو ڈھارس دی، اس کو ہمت دی کہ گھبراؤ مت، تم اچھی ہو جاؤ گے۔ ہے ہم میں سے کوئی آدمی ایسا کرنے والا؟ ایسا صبر اور ایسا تحمل کہ ان حالات کو آپ نے برداشت کیا، یہ آپ کی دوسری خوبی تھی۔ اور تیسری خوبی جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان حالات میں آپ نے تصادم سے، ٹکراؤ سے گریز کیا۔ پوری مکی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی نے گالی دی، آپ نے پلٹ کر گالی نہیں دی، گالی دینے والوں کو آپ دعائیں دیتے تھے، گالی دینے والوں کو آپ دعائیں دیتے تھے، برا بھلا کہنے والوں کو آپ نے کبھی پلٹ کر کے جواب نہیں دیا۔ جو لوگ آپ کے راستے میں روڑا ڈالتے تھے،
آپ نے کبھی ان سے ٹکراؤ کی رائے اختیار نہیں کی. برے سے برے حالات مکی زندگی آپ پڑھو، مکی زندگی پڑھو، 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے کبھی کسی سے ٹکراؤ کا معاملہ اختیار نہیں کیا، کبھی کسی کو پلٹ کر کے جواب نہیں دیا. ہمیشہ ٹکراؤ سے، تصادم سے، آمنا سامنا ہو اور بھیڑنے کی نوبت آ جائے آپ نے گریز کیا. کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، کبھی کسی سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی، اپنا کام کرتے رہے، اپنا کام کرتے رہے. شرافت، صداقت، دیانت، امانت، سچائی، پاک دامنی، صبر و تحمل، یہ ساری خوبیوں کے ساتھ آپ مکے میں اپنا وقت گزارتے رہے. لوگ تنگ آ گئے، تنگ آ گئے. لوگوں نے مکے سے حبشہ کی ایک ہجرت کی، لوگ پریشان ہو گئے، مکے سے حبشہ کی دوسری ہجرت کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے. یمن سے آنے والا ایک قبیلہ جو مکے کا تھا وہ آ رہا تھا، سردار بھی ساتھ میں تھا. دیکھا حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، پوچھا کہ ابو بکر کہاں؟ کہنے لگے کہ اب میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. تو سردار نے کہا تھا آپ جیسا شخص مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، چلو میرے ساتھ. آپ کو واپس لایا، مکے کے باہر رکا، اعلان کیا کہ ابو بکر نے مکہ چھوڑ دیا تھا، میں واپس لے کر آیا ہوں، میری حفاظت میں رہیں گے، میں نے پناہ دی ہے، میری پناہ میں رہیں گے. ابو بکر پر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو یہ ایسا ہے جیسے ہم پر ہاتھ اٹھایا. پورا قبیلہ، قبیلے کے تمام جنگجو ہتھیار کے ساتھ ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے کر مکے میں آ رہے. حضرت ابو بکر نے دوبارہ ہجرت کا ارادہ کیا تو حضور نے منع کیا کہ رکو، مجھے بھی اجازت ملنے والی. حالات ایسے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تصادم کا، ٹکراؤ کا معاملہ نہیں رکھا. یہ مکی زندگی. آج ہندوستان میں ہم لوگ ہیں اور ہمارے لیے حالات جیسے ہیں، اگر ہمت افزا نہیں ہے تو مایوس کن بھی نہیں. آج ہم لوگ ہندوستان کے اندر 15% سے زیادہ ہیں. کتنے ہیں؟ 15% سے زیادہ ہیں. ہم کوئی ایسی چھوٹی اقلیت نہیں ہے، ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت ہے ہم لوگ. اسی سرزمین پر ہم پیدا ہوئے، اسی سرزمین پر ہمارے آباء و اجداد مدفون ہیں. آج سے نہیں، ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اور ہندوستان میں ہندوستان کی سکونت ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے. ملک کو تقسیم ہوا، جن کو جانا تھا وہ گئے. ہمارے آباء و اجداد یہاں پر اپنی مرضی سے رہے ہیں. یہاں رہنا ہماری چاہت ہے، ہمارا وطن ہم کو محبوب ہے، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. ملک کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، ملک سے غداری کرنے والے، ملک کے راز کو بیچنے والے، ملک کی حکومت کو کمزور کرنے والے، اگر ان کی فہرست دیکھو گے اس میں مسلمان نہیں ملیں گے. تو ہمارے اوپر غداری کا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء ان جیسے لوگوں کا مقدمہ لڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جمعیت غداروں کا مقدمہ لڑ رہی ہے. ابھی جو ہے بمبئی کے اندر ہماری جنرل باڈی کا اجلاس ہوا تھا اور یہ بات علل اعلان کہی گئی. ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے اپنے عام اجلاس کے خطاب میں یہ بات کہی کہ ہم ان لوگوں کا مقدمہ لڑتے ہیں جن کے اوپر ملک سے غداری کا الزام لگتا ہے. اور ایک دو نہیں،
50 لوگوں کو سپریم کورٹ نے باعزت بری کیا ہے. جب تک الزام ثابت نہیں ہوگا وہاں تک وہ گنہگار اور مجرم نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر دیتی کہ ہاں یہ ملک سے غداری کے مرتکب ہے تو جمعیت علماء قبول کر لیتی کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. علل اعلان یہ بات کہی کہ اگر کوئی گنہگار ہے مجرم ہے آپ اس کو چوراہے پر گولی مار دو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن ملک میں بسنے والی اقلیتوں میں مسلمان، آپ ان کے اوپر غداری، ملک سے بغاوت کی بات کرتے ہو. یہ جھوٹا الزام لگا کر کے اتنی بڑی اکثریت کو جن کی تعداد ملک میں 15% سے زیادہ ہے تم انہیں خوفزدہ اور تم انہیں جو ہے مایوس کرنا چاہتے ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. جمعیت علماء کا اجلاس ہوا تھا اور یہ پیغام پورے ملک کو دیا گیا ہے. اور اس جنرل باڈی کا اجلاس تھا جس میں پورے ہندوستان کی مجلس منتظمہ جنرل باڈی کے لوگ آئے تھے. یہ کوئی بمبئی کا اجلاس نہیں تھا اور یہ کوئی مہاراشٹر کا اجلاس نہیں تھا، پورے ہندوستان کا تھا. اور بلایا ان کو گیا تھا جو جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کے ممبر ہے. ہر آدمی اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے. گردینی جمع کی گئی تھی. جو بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے ہندوستان کے چنندہ لوگ تھے جو جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کے ممبر ہیں اور اس اجلاس میں آئے تھے. پورے ملک کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں آج ان حالات میں ٹکراؤ سے گریز کرنا ہے. صبر و تحمل سے کام لینا ہے. مکی زندگی کو سامنے رکھ کر کے چلیں، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ اپنی جان، اپنے مال، اپنی مساجد، اپنے مقابر، اپنے اوقاف، اپنے جو ہے مکاتب قرآنیہ، اپنے شعائر کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، ٹکرانا نہیں ہے. ملک میں قانون ہے اور قانون کی بالادستی ہے. ایک جج ایماندار سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آج آ گیا، حکومت بے بس ہے اس کے سامنے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے حالات اگر ہمارے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے تو مایوس کن بھی نہیں. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر مکمل عمل کرنا ہے، ہر حکم کو ماننا ہے اور اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے. یہ ایک پیغام جمعیت علماء کا تھا اور ہم اس کے پابند ہیں کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچائیں. مالیگاؤں والوں کے لیے پیغام دینا میری ذمہ داری. ہمیں 2 چیزیں اللہ کے رسول نے دی ہے، قرآن کریم اور اپنی سنت اور اپنا طریقہ زندگی. اور فرمایا ہے کہ جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کوئی تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا. اللہ بھی سچا ہے، اللہ کے رسول بھی سچے. اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی سچی ہے. ہم اگر شریعت پر قائم رہیں گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل اور پاسداری کرتے رہیں گے، اللہ حالات کو بدل دے گا. حالات بدلنے لگے، حالات بدلنے لگے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے. لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں. ہندوستان اپنی جگہ ہے، ہندوستان اپنی جگہ ہے، اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ہے. یہاں کی گنگا جمنی تہذیب آج اگر اسے ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ملک کے حالات بدلنے لگے. بڑے سے بڑے ظالم آئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو یہ کس کھیت کی مولی؟
کائنات کا ایک نظام ہے جو اوپر والے نے بنایا ہے، وہ اس کائنات کا رب ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کہ شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ حکومتیں باقی رہتی ہیں، اللہ ان کو باقی رکھتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا۔ یہ دنیا اس نے بنائی ہے، شرک اور بت پرستی وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا، اور ظلم کے ساتھ کسی کی حکومت، ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا۔ میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بغاوت ان کے گھر سے ہوگی۔ کہتے نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ظلم و بربریت کا خاتمہ انہی لوگوں میں سے لوگ کھڑے ہوں گے اور ختم کریں گے۔ چنگیز خان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا تھا اور اسلامی کتب خانوں کو آگ لگائی تھی، دریائے دجلہ کا پانی ہفتے بھر کالا ہو کر کے بہتا رہا تھا۔ اسی میں سے ایک شخص اٹھا تھا اور اقبال نے کہا، ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آئے گا یہ وقت اور انشاءاللہ ہم جلدی دیکھیں گے، وہ زمانہ دور نہیں ہے، جوتوں میں دال بٹنے کا وقت قریب آ گئے۔ ہم لوگوں کو صبر اور ہمت سے کام لینا ہے، صبر اور ہمت سے کام لینا ہے۔ میرا یہ دو لفظ آپ یاد رکھیں، صبر اور ہمت سے کام لینا ہے۔ ظالم ظلم کرے گا، آج حالات ٹکرانے کے نہیں ہیں، آپ صبر سے کام لیجئے۔ قرآن کریم میں دنیا بھر میں پیش آنے والے حالات اور زمانے کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ آپ مسجدوں کو آباد کر دو، آپ مسجدوں کو آباد کر دو اور مصیبت اور حالات میں صبر سے کام لو، اللہ کی مدد ساتھ میں رہے گی۔ ان دو چیزوں پر آپ عمل کر لو، اللہ کی مدد آپ کو دکھائی دے گی، اللہ کی مدد آپ کو دکھائی دے گی۔ مسجدوں کو آباد کر دو، مسجدیں روزانہ دعا دیتی ہیں، بد دعا دیتی ہیں۔ مسجد دعا دیتی ہے، جس نے مجھے آباد رکھا اے اللہ اسے تو شاد اور آباد رکھ، اور بد دعا دیتی ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا، خالی کر دیا، ویران کر دیا، تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ قرآن کریم میں ہے، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اگلا جملہ تو سب کو یاد ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کرنا بزدلی نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے، بزدلی نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے۔ اور آج ان حالات میں حضور کی مکی زندگی کو سامنے رکھ کر کے ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، درگزر سے کام لینا ہے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ آنے والے حالات پورے ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، معتبر ذرائع سے ہمیں علم ہے کہ جب لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں اور ان کو اپنی حکومت اور تخت ہلتا ہوا لگتا ہے تو وہ لوگ امن شانتی کو بھنگ کرنے کا راستہ اختیار کرتے، لوگ ڈر کر کے، خوفزدہ ہو کر کے، مایوس ہو کر کے، ہمت ہار کر کے ہمارے سامنے رہے ہے۔ اس طرح کے حالات ہمیں بہت معتبر ذریعے سے پتہ ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میں یہ پیغام جمعیت علماء کی طرف سے دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام تو اللہ اس کے رسول کا پیغام، ہمیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہے اور ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج جمعہ کی نماز میں آئے ہیں، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔
آپ یقین مانو آپ بھی سلامت رہیں گے، آپ کا گھر بھی سلامت رہے گا، آپ کی اولاد بھی سلامت رہے گی، آپ کا عزت و وقار بھی سلامت رہے گا، کوئی دھکا نہیں لگا سکتا۔ ہم صرف اللہ سے جڑ جائیں، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ نماز پابندی سے پڑھو اور ان حالات میں ٹکراؤ کا راستہ نہیں، تھوڑا سا صبر اور خاموشی کے ساتھ یہ دن نکالو، انشاءاللہ بہت جلدی حالات بدلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔